بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جماعت نہوم کی اردو کا سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ ہمارے پاس ہے جو سبق نمبر 2 ہے اس کا عنوان ہے مرزا غالب کے اعداد و خصائل۔ عادت کی جمع، خصائل کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی خصوصیات کے مالک، ٹھیک ہے، اور خصائل خصلت کی جمع ہے، جس کے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے معزز خاندان سے تھا۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور پھر جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ اب ہم سبق کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ہر ایک سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، ہر ایک کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین رہتے تھے۔ مروت اور لحاظ، مرزا صاحب کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ اگر آپ کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ دوستوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ عذر کے دنوں میں دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا مگر غالب نے ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا جو لوگ ان کا ساتھ مشکل میں چھوڑ گئے تھے۔ مرزا غالب کو آم بہت مرغوب تھے۔ جب ایک محفل میں کسی نے مرزا غالب سے آم کے بارے میں پوچھا تو مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ بچوں، آپ کو اس ویڈیو میں تمام الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے آپ سبق کی خواندگی کریں اور مشکل الفاظ اپنی کتاب پر لکھ لیجیے۔ اب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیے، اس میں سوال نمبر 1 ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر غالب باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ سوال نمبر 3، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کے دوست ملک کے کونے کونے میں یعنی تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، اس لیے انہیں نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان سے خط آتے تھے۔ سوال نمبر 4، اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو بیرنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو وہ سخت شکایت کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جواب ہے، اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے اور مرزا غالب بساط سے زیادہ ان کی مدد کرتے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے اور ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ سوال نمبر 7 ہے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا کے مزاج کی خاص خوبی ان کی ظرافت تھی، اس لیے انہیں حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا۔ مرزا غالب کو آم بہت مرغوب تھے۔ جب ایک محفل میں کسی نے مرزا غالب سے آم کے بارے میں پوچھا تو مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ اگلا سوال ہے، سبق مرزا غالب کے اعداد و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ جواب، سبق مرزا غالب کے اعداد و خصائل مولانا حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق مرزا غالب کے اعداد و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ جواب، اس مضمون کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کی کتاب میں مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا محاورہ ہے کشادہ پیشانی سے یعنی کھلے دل سے ملنا، جس کا جملہ ہے، میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کشادہ پیشانی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے اگلا محاورہ ہے باغ باغ ہونا، جس کا مطلب ہے خوش ہونا۔ جملہ ہے، اپنے بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس سے اگلا محاورہ ہے مخلص یعنی کہ وفادار، جس کا مطلب ہے غالب ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت مخلص تھے۔